ایک تمہاری پلاننگ اور ادھر اللہ کی پلاننگ. علی اللہ کا پلان ہے. ہمیں بھی اپنے دور کے اندر انسان محترم دیکھنا ہے کہ ہم جس زمانے میں ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. 100 سال تک 70,000 ممبر پہ پابندی تھی کہ پابندی یہ بھی نہیں کہ یہ نہیں بولنا بلکہ غلط بولنا ہے. 70,000 ممبر 100 سال تک امام علی کے خلاف بولتے رہے. 100 سال 70,000 ممبر کے باوجود جردات مسیح کہتا ہے کہ میں نے انسانیت کی بشریت کی پوری جو انسان جتنے بھی ہیں بشریت کی تاریخ میں جب میں نے ان کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے زیادہ فضائل علی ابن ابی طالب کے نظر آئے. وہ کہتا ہے کہ دشمنوں نے تعصب کی وجہ سے فضائل بیان نہیں کیے, دوستوں نے جان کے خوف کی وجہ سے فضائل بیان, لیکن پھر بھی اس سے زیادہ کسی کی فضیلت نظر ہی نہیں آتی. کیونکہ دیکھیں شیطان جتنی بھی پلاننگ کر لے نا, کیونکہ اصل پلاننگ تو وہی ہے. پلانر ادھر دوسری سائڈ کا پلانر کون ہے؟ کون ہے جس نے آ کے اکسایا حابیل اور قابیل کو؟ کون اکسا رہا ہے؟ یہ ہے. کون ہے جو آ کے خبریں دے رہا ہے فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کون خبریں دے رہا ہے؟ ظاہر کسی کو تو خبر ہے, کسی کے پاس تو اتنی انفارمیشن ہے کہ کوئی پیدا ہوگا. یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں سے تو آ رہی ہے. یعنی اتنی تو اس کی بھی پی آر ہے کہیں نہ کہیں کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن آتی تھی. ہر دور کے اندر اس نے اپنی کام کو انجام دیا. اسی نے آ کر جو ہے وہ مکہ میں جب یہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں اس کا جو خود ہمارا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا کہیں نہ کہیں سے رشتہ دار ہے, کہیں نہیں تو چلو مدینہ کا یتیم بچہ ہی تھا. یہ آج ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور یہ نیا دین لے کر آیا ہے, کہہ رہا ہے ایک خدا کی عبادت کرو. اس کا کیا کریں؟ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سارے حربے استعمال کر چکے تھے. یعنی لالچ دے چکے تھے, پوسٹ دے چکے تھے, پیسہ کی لالچ, ہر چیز کی لالچ. مگر تو پھر یہ آیا, اس نے کہا کہ مار دو, جا کے اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے, کیونکہ بنی ہاشم سے اگر ٹکر لیں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ تم ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جمع کرو تاکہ سارے قبیلے جب ماریں گے تو بنی ہاشم سارے قبیلوں سے نہیں لڑے گا. اب یہ اس کی پلاننگ ہے, جو بھی اس کی پلاننگ ہے. اچھا یہ جتنی بھی پلاننگ کرتا ہے, قرآن سورہ مجادلہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے باقاعدہ کہ شیطان یہ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں, اگر یہ 3 ہے تو چوتھا خدا ہے, چوتھا خدا ہے. اب یہ اتنی پلاننگ کر کر کے انہوں نے رات کو حملہ کیا کہ آج رات کو رسول کو ختم کر دیں گے. لیکن جیسے یہ گئے اور انہوں نے وہ کپڑا ہٹایا تو دیکھا امامت, ولایت, نبوت میں ضم ہو چکی تھی. یعنی ایک تمہاری پلاننگ اور ادھر اللہ کی پلاننگ. علی اللہ کا پلان ہے. اب جو اللہ کا پلان ہو, اب تم بولتے ہو اذان میں آواز نہیں آنی چاہیے, یہ اللہ کا پلان ہے اور اللہ کے پلان کو کوئی روک نہیں سکتا. اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. بہتر ہے کہ اللہ کے پلان کو مان جاؤ. اب آپ شیطان کو ہی نہ بولیں شیطان کیوں کرتا ہے. شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ کیا کرے, اس کے پاس اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اس نے یہی کام کرنا ہے, اس کو کرنے دیں اپنا کام. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا. آپ اور میرے اپنے اوپر ہے کہ کیا اب ہم شیطان کا پلان بن رہے ہیں یا اللہ کا پلان بن رہے ہیں. دشمن کیا کرتا ہے, شیطان کا کام کیا ہے, فقہ کے بدلے میں فقہ لاؤ, اخلاق کے بدلے میں اخلاق لاؤ, اعتقاد کے بدلے میں اعتقاد. اب پوری جنگ کس کی ہے مذہب میں؟ مذہب میں جنگ زیادہ جنگ کس کی؟ عقیدے کی جنگ ہے.
ایک کہتا ہے میرا عقیدہ اچھا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ. اب آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کتنے عقیدے نئے نئے آ گئے. اصل عقیدہ ایک ہی ہے. اس عقیدے کے مقابلے میں آپ عقیدے لا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ بلین یہ کسی اور کا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. میں بہت ادب، احترام اور ظرافت سے آپ کے اذہان علی میں چیزوں کو منتقل کر رہا ہوں. اب میں قرآن کی طرف آئیں. جب تک حضرت موسیٰ سامنے تھے تو یہ قوم بیلنس رہی. یہ قوم بیلنس رہی، مطلب تھے ان کے اندر مسائل تھے. اب آپ دیکھیں قوم کو دیکھیں. قوم نے اتنی دعائیں کی کہ ہمیں نجات دے پروردگار. خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا. حضرت موسیٰ نے نجات دی، دلوائی اللہ کی مرضی سے. یہ قوم اتنی گھبراہٹ میں تھی کہ جب نیل کے کنارے پر پہنچے ہیں نا، اور پیچھے فرعون، تو قوم نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ یہ کیا کیا؟ ہنس گئے. اللہ خدا نے کہا موسیٰ عصا ڈالا، رستہ بن گیا، نکل گئی قوم. مولا کائنات سے روایت ہے، روایت یہ ہے کہ ان کے پاؤں گیلے تھے، یعنی ان کے جوتے پاؤں گیلے تھے. نیل سے آئے تھے نا راستہ، پاؤں گیلے تھے، ابھی پاؤں گیلے تھے. دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے. قرآن کی آیات کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا رب بنا دو. معجزہ دیکھی ہوئی قوم، پاؤں گیلے ہیں ابھی. موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو. کیوں؟ کیونکہ فرعون کے نظام میں بلی بڑی تھی. آپ سوچے 40 دن نیچے اترے، کیا دیکھا؟ قوم گوسالے کی پوجا کر رہی ہے. اچھا کوالٹی دیکھیں آپ سامری کی. سامری نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اور ہے. میں بس آپ اپنے ذہنوں میں خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ میں بولوں گا نہیں. سامری نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اور ہے. کیا کہا؟ یہ موسیٰ کا رب ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. سارے بات بہت بڑا پلان ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نجوہ جہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کی وہیں لاتا ہوں. بس وقت بھی بہت تیزی سے اپنی طرف گر رہا ہے. نجوہ کیا؟ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. سرگوشیاں ہیں. یہ سرگوشیاں یہاں نہیں ہے، یہ کہیں اور ہوتی ہیں. یہ جو ہو رہا ہوتا ہے یہ ان سرگوشیوں کا نتیجہ ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس چیز کو ہٹاؤ جو ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہ یہ نجوہ جو شیطان کرتا ہے، اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ معصیت رسول کرے، رسول سے دور کرے، ایک باطل جبہے کو تیار کرے. اور شیطان کا نجوہ مومنین کے دلوں میں حزن پیدا کرتا ہے، غم پیدا کرتا ہے. اگر ہم اس نجوے کی طرف بڑھے کہ جسے پروردگار نے کہا ہے، تو پھر ہم کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے. سارے دنیا کربلا یہی ہے. کربلا نے جو آ کر بشریت کی تاریخ میں شگاف ڈالا، یعنی کربلا ایک ایسی صدا ہے کہ جس کی باز گشت کہ جب بھی باطل کوشش کرے گا حسینیت 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 آ کر اس کو توڑنا شروع کر دے گی. اسی لیے بار بار کہا ہے کہ امام حسین کا ذکر، عزاداری کا ذکر، با مقصد ذکر. مجلس وہی ہے جو ایمان میں اضافہ کرے. مجلس وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جن کی مجلس ہے آپ ان کی مجلس میں آ رہے ہو. کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو آؤ واپس وہی جاؤ؟ ہو ہی نہیں سکتا. حسین کریم اتنا ہے. حسین کیا ہو رہا ہے؟ اور علیہ السلام بنا دیا. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ بھی ہو. نہ آؤ
میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو اچھا نہیں ہوں، میں تو نماز نہیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ آؤ آؤ، خبر پڑتا ہے یہ حسین کی بارگاہ ہے. اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.